لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الإمام في الدعاء المسمى بدعاء الافتتاح: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ. قرآن کریم کی دو آیتیں اور ایک بہت ہی مشہور دعا، اس کا ایک ٹکڑا آج کی اس آخری تربیتی نشست میں آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. اور جو اس 3 روزہ تربیتی نشست کا اصل موضوع تھا وہ بھی میں بیان کر دوں، اگرچہ مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ میں نے کل کی تقریر میں بھی ایک اشارہ کیا تھا اور آج بھی، کیونکہ آج آخری تقریر ہے. موضوع شاید یہ تھا کہ موجودہ زمانے میں خواتین کا کیا رول یا کردار ہونا چاہیے، اور پھر اسی سے ریلیٹڈ کہ زمانے کے امام کے حوالے سے جو ہماری تیاریاں ہیں اس میں خواتین کا کیا رول ہونا چاہیے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بعض چیزیں بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں. اس میں ایک یہ بھی چیز مشہور ہو گئی ہے کہ شاید خواتین کی ذمہ داریاں اور رول الگ ہے مردوں سے. تو جہاں کہیں خواتین کے درس ہوتے ہیں مجھ سے یہی کہا جاتا ہے کہ اس پہ بات کریں، جبکہ ایسا نہیں. دونوں کی سیم رسپانسبلٹیز ہیں، سیم ڈیوٹیز ہیں، سیم رول ہے. اور جیسا کہ مختصراً کبھی ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ جیسے حالات ہیں اس کے تحت کبھی مرد کو عورت بننا پڑتا ہے، کبھی عورت کو مرد بننا پڑتا ہے، کیونکہ ذمہ داریاں ایک جیسی ہیں. اب البتہ میں کوشش کروں گا کہ آج جتنا وقت مجھے مل سکے اس میں بات کو ایک نئے انداز سے یا ایک نئے اینگل سے آپ کے سامنے پیش کروں. پہلے تو جو برکت کا ایک طریقہ ہے اور جو قرآن کے نازل ہونے کا ایک مقصد ہے کہ آیتوں کا ترجمہ بھی کر دیا جائے، کہ تلاوت قرآن کا ثواب اپنی جگہ ہے لیکن قرآن سمجھنے کا ثواب تلاوت سے بھی زیادہ ہے. چنانچہ اکثر جب یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں حافظ کیوں نہیں ہوتے، تو ہمارے یہاں سے جواب یہی آتا ہے کہ حافظ ہو کہ نہ ہو محافظ ضرور ہوتے ہیں. محافظ ان معنوں میں نہیں کہ جو اللہ ہے قرآن کا محافظ، محافظ ان معنوں میں کہ قرآن پہ عمل کرنے والے. خیر، بات کہیں اور چلی جا رہی ہے. پہلی آیت تو 2 دن سے تلاوت ہو رہی ہے کہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اس نے عورت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ سکون ملے. اور اس کے بعد میں نے دوسری آیت اس لیے تلاوت کی کہ کل جو بات میں نے کہی تھی اور آج اس کو ابھی آگے بیان کرنا ہے کہ اب یہ سکون ملتا کیسے. تو قرآن ہی کی آیت ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اللہ کا ذکر ہے جو انسان کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اچھا، اب یہ سکون بھی عربی کا لفظ ہے، اطمینان بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اطمینان جو ہے یہ سکون سے زیادہ بڑی چیز ہے. یہ ایک ہائیسٹ ڈگری ہے ایک انسان کی، جو آقا حسین کو قرآن نے کہہ دیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ پتہ نہیں یہاں آیا تھا کہ قومی مرکز کی مجلس میں،
کہ جب انہوں نے کہا کہ اے خدا میں یہ معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیف تحیی الموتیٰ، مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو جواب بھی یہی تھا لیطمئن، تاکہ مجھے اطمینان ہو۔ تو قرآن نے یہاں پہ بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آیتوں پہ بہت زیادہ گفتگو کرنا ہے، ابھی خالی ترجمہ ہے۔ اور تیسرا جو جملہ تھا، 2 آیتیں اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا، چونکہ یہ 3 روزہ تربیتی نشست مدرسۃ الزہرا دعا کمیٹی اور تیسرا جو ادارہ ہے IC، ان کے تحت ہو رہا ہے، تو میں نے مدرسے کی مناسبت سے تھوڑا سا تذکرہ قرآن کا اور کل ایک اشارہ آیا تھا احکام دین کا کیا، اور دعا کے حوالے سے تو پھر یہی تھوڑی سی بات۔ بہت مشہور ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے افتتاح، اور یہ وہ دعا ہے جو ہمارے پاس 2 طریقے سے آئی ہے۔ ایک تو خود براہ راست چھٹے امام نے اپنی زندگی میں یہ دعا ہم کو تعلیم کی تھی، اور دوسرا طریقہ جو ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جب زمانے کے امام غیبت میں چلے گئے، اصل جملہ تو یہ ہے کہ امام تو اپنی ولادت کے دن سے ہی غائب ہیں، لیکن چونکہ جب تک 11ویں امام زندہ تھے تو زمانے کے امام کی امامت شروع نہیں ہوئی تھی۔ ان کی امامت اس سیکنڈ شروع ہوئی جس سیکنڈ 11ویں امام کی شہادت ہوئی۔ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ایک امام کی شہادت اور دوسرے امام کی امامت کے بیچ میں 1 سیکنڈ کا گیپ بھی نہیں ہوتا، تو بس جب یہ شروع ہوئی امامت اسی وقت سے غائب ہے۔ لیکن شروع کے جو 70 سال ہیں، 70 یہ میں نے راؤنڈ فگر بتایا، ورنہ وہ 68 یا 69 بنتے ہیں، اس میں امام کا ایک کانٹیکٹ کا ذریعہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ امام اپنا ایک نائب مقرر کرتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے مرکز بن جاتا ہے تمام صاحبان ایمان کے لیے۔ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، اگر کوئی سوال پوچھنا ہے امام سے تو سوال ان کو دیتے ہیں، اگر کوئی شرعی رقم امام تک پہنچانا ہو تو ان کو دیتے ہیں، اگر کوئی دعا کروانا ہو اپنے حق میں تو وہ ان تک اپنی دعا پہنچاتے ہیں۔ پھر ان کا کام یہ ہے کہ جب بھی امام ان کے پاس آئیں، روز تو نہیں آتے ہیں، وہ جانے اور امام جانے کہ ویکلی میٹنگ ہوتی ہے کہ منتھلی میٹنگ ہوتی ہے، یہ ہمارا جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ نن آف یور بزنس، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ تو وہ امام کو یہ ساری چیزیں ہینڈ اوور کرتے ہیں، اور پھر امام سوال کا جواب دیتے ہیں، پہنچا دینا اس کو، دعا کے حوالے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کے لیے دعا کی ہے، یا یہ کہ کبھی وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونے والا، اور رقم کو قبول کر کے رقم دینے والے کے حق میں دعا کرتے۔ وہ جو نائب ہوتے ہیں 4، بہت مشہور ایک شخصیت ہے ہمارے یہاں شیخ صدوق، جو قومی مرکز کی مجلس میں 2 دن سے یہ کمپلین کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو بھی غیروں کی حدیث کی کتابوں کے نام یاد ہیں، لیکن ہمارے بڑوں کو بھی اپنی حدیث کی کتابوں کے نام یاد نہیں۔ اس سے مراد ہے وہ بنیادی کتابیں۔ تو اس میں شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے، شیخ صدوق کے والد نے بھی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو امام کے نائب حسین ابن روح تک اپنی درخواست پہنچائی، پھر انہوں نے امام تک، تو پھر امام نے دعا کر کے جواب دیا کہ تم نے 1 بیٹا مانگا ہے، ہم نے اللہ سے تمہارے لیے 2 بیٹے لیے۔ بہت ایک لمبا اور دلچسپ واقعہ۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ نائب جو ہیں، ان میں سے جو دوسرے نائب تھے محمد ابن عثمان ابن سعید، دعائے افتتاح ان کے ذریعے سے ہمیں ملی، اور یہ ریکمنڈیشن کے ساتھ کہ امام زمانہ نے فرمایا کہ اسے پورے رمضان کے مہینے میں تلاوت کرنا۔ تو چھٹے امام کے ذریعے بھی دعا ہمارے پاس آئی، لیکن خاص پھر اپنی غیبت کے اس دور میں جب امام احکام دین پہنچاتے تھے۔ اس جملے کا مطلب سمجھ لیجئے، 68 ایئرز کے بعد جب 4 نائب کا زمانہ ختم ہو گیا، اب امام بڑے سے بڑے مرجع اور مجتہد کے بھی کانٹیکٹ میں نہیں آتے ہیں مسائل دین کے لیے۔
ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن کبھی اس کو شرعی مسئلے کا حل نہیں بتائیں گے. وہ کہیں گے جاؤ اجتہاد کرو اور ریسرچ کرو. یہ ایک الگ موضوع ہو رہا ہے. تو پہلے 4 نائب کا زمانہ تو بہرحال وہ تھا کہ امام سے رابطہ تھا. اور آپ کی معلومات کے لیے، ورنہ اگر میں اسی کی تفصیل میں چلا گیا تو بہت لمبی بات ہوگی، کہ جو سب سے پہلے نائب تھے وہ بغداد میں تھے، اور گورنمنٹ ان کو بہت زیادہ مانیٹر کر رہی تھی، کیونکہ 10ویں امام نے بھی ان کو اپنا نائب رکھا اپنی زندگی میں. 10ویں کے شہادت کے بعد 11ویں نے بھی ان کو ایز اٹ از اپنا نائب رکھا. اور وہ بغداد میں ایک بہت بڑی دکان کرتے تھے تیل، گھی اور روغن کی، اور لوگ دن بھر کسٹمر آتے جاتے ہیں، اسی میں مومنین چھپ کے آتے تھے. وہ حکومت کی نگاہ میں تھے، مسلسل دیکھا جا رہا تھا. تو 11ویں نے اپنی شہادت کے بعد اپنے پہلے نائب کو، 12ویں نے اپنے پہلے نائب کو بچانے کے لیے تھوڑا ان کا بوجھ ہلکا کیا، اور اپنا نائب اپنی دادی کو بنایا. خاندان اہل بیت میں ایک بہت ہی بھاری بھرکم شخصیت ہے، بہت ہی عظیم شخصیت ہے جناب خدیسہ خاتون. یہ 11ویں امام کی والدہ ہیں، 10ویں امام کی بیوی. 10ویں کی بیوی ہیں، 11ویں کی والدہ ہیں، 12ویں کی دادی. خدیسہ. اچھا، اس زمانے کا طریقہ تھا کہ ایک عورت کے کئی نام ہوتے تھے. شادی سے پہلے کا الگ نام ہے، بچپنے کا الگ نام ہے، پکارنے کا الگ نام ہے، شادی کے بعد سسرال میں الگ نام ملتا ہے. اور ایک وجہ کئی نام ہونے کی وہ بھی ہے جو حضرت عبد المطلب کا اصلی نام اللہ نے چھپایا. اب وہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، لیکن چونکہ آج کل یہ باتیں پڑھی جاتی ہیں. حضرت عبد المطلب کا نام تو شہبہ ہے، کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ نے چھپا دیا. تو خیر، وہ جو وجہ تھی نا کہ دشمنوں سے بچانا ہے ان کو، وہی وجہ ان خواتین کے لیے بھی تھی. تو کئی نام ہوتے تھے. خدیسہ خاتون بہت ایک بھاری بھرکم شخصیت ہے، اور یہ واحد ماں ہیں اماموں کی جن کی زندگی میں ان کا بیٹا شہید ہوا. ورنہ باقی جتنے بھی امام ہیں ان سب کی مائیں ان کی زندگی ہی میں انتقال کر گئی. جو ایک عام طریقہ ہوتا ہے کہ ماں کا انتقال ہوتا ہے، بیٹا زندہ ہوتا ہے، سوائے خدیسہ. یہ بہت ہی عظیم شخصیت. اپنے سامنے انہوں نے یہ صدمہ بھی برداشت کیا کہ ان کے بیٹے 11ویں امام کو شہید کیا گیا، اور 12ویں نے ان کو اپنا نائب بنایا. یہ سامرہ میں تھی. آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ 11ویں امام 10ویں امام سامرہ میں تھے. وہ والا نائب جس کو گورنمنٹ مانیٹر کر رہی ہے وہ بغداد میں ہے، یہ سامرہ میں ہے، تو ان کو نائب بنایا. اور جب کسی نے جا کر ان کی نند، یعنی 10ویں امام کی بہن، ایک بہن تو بہت مشہور ہے حکیمہ خاتون، جن کا واقعہ ولادت کے موقع پہ امام زمانہ کی ولادت پہ پڑھا جاتا. ایک اور دوسری ان کی حکیمہ خاتون کی بہن، 10ویں امام کی دوسری بہن، جب ان سے کسی نے پوچھا جا کے، کسی مومن نے، کہ امام کا نائب کوئی عورت کیسے ہو سکتی ہے، تو مرد ہونا چاہیے، تو جواب دیا کہ میرے بھتیجے نے اسی سنت پر عمل کیا ہے جو ہمارے دادا حسین مظلوم کی سنت تھی، کہ جیسے حسین نے کربلا میں جناب زینب کو اپنا نائب بنایا تھا جب تک کہ مولا سجاد صحت یاب ہو کے مدینے پہنچ کے پوری امامت کی ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہے. الفاظ میرے اس وقت اچھے نہیں ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، میرا موضوع تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ ہماری خواتین یہ بات جان رکھیں کہ خاندان اہل بیت میں شہزادی کونین اور جناب زینب کبریٰ کے علاوہ بھی بڑی عظیم عظیم شخصیات گزری ہیں جنہوں نے باقاعدہ امام زمانہ کی نیابت کی ہے، اور نیابت بھی بڑے عجیب طریقے سے کی ہے. یہ تو موضوع ہی کچھ خدیسہ خاتون کی طرف جا رہا ہے، تو صرف میں نے معلومات کے لیے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ زندہ تھی. امام زمانہ نے اپنی دادی کو، وہ 11ویں کی ماں ہیں، اپنا نائب بنایا، اور اسی میں جناب خدیسہ نے باقاعدہ کورٹ میں جا کر ایک کیس لڑا اور جیتا، جس کے جیتنے کی وجہ سے
صاحبان ایمان کو یہ یقین ہو گیا کہ امام زمانہ ہی امام برحق ہے۔ بہت یہ جملے بہت وضاحت چاہتے ہیں لیکن وقت ہی نہیں ہے، لیکن بہت کم آپ کو مثال ملے گی۔ یا شہزادی کونین کا دربار میں جانا ہے لیکن وہاں پہ ان کے دعوے کو قبول نہیں کیا گیا، یا جناب حدیثہ جو اس سلسلے کی آخری خاتون، انہوں نے اپنا کیس کیا، اور بہت وہ اہم کیس تھا کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ امام زمانہ ہے ہی نہیں، جو آج بھی ایک پرابلم ہے خواتین کی ذمہ داری کے حوالے سے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ تو بات بہت زیادہ پھیل گئی۔ تو جو دوسرے نائب تھے، پھر جب یہ کچھ عرصہ گزر گیا 11ویں کی شہادت کو 10-12 سال، تو اب جو اصل نائب ہیں، اصل نائب، ان کی طرف سے حکومت کی توجہ ہٹ گئی، کیونکہ پتہ چلا کہ 11واں کوئی اس کی اولاد ہی نہیں ہے، مشہور ہو گیا، اور یہ ہے کہ اب یہ جو ہے، یہ جو نائب ہے، اب یہ تو کسی کا نائب نہیں رہا۔ پھر وہ جو اصلی نائب تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو فل فلیج انجام دیا، ان کے بیٹے دوسرے نائب بنے، انہوں نے ہم کو یہ تحفہ دیا دعائے افتتاح، یہ حکم امام زمانہ کے ساتھ کہ جب تک کہ میرا ظہور نہ ہو تمہیں یہ دعا پڑھتے رہنا ہے پورے ماہ مبارک رمضان۔ تو اس وقت ساری دنیا میں رواج ہے، مجھے لاہور کا نہیں پتا، کہ رمضان کے 30 دن یہ دعا پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں۔ ایک بہت چھوٹی دعا ہے، بچے کو یاد ہے، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی، وہ دعا روز پڑھی جاتی ہے ہر نماز کے بعد۔ دعا افتتاح بھی روز پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا افتتاح کا سبجیکٹ کیا؟ امام زمانہ۔ اور دو چیزیں اس میں بہت اہم۔ نمبر 1، امام زمانہ کے آنے سے ہمیں فائدے کیا ملے گی، برکتیں، بینیفٹ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امام زمانہ کے آنے کے بعد ہماری ڈیوٹی کیا ہوگی، ہمارا رول کیا ہوگا، ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب جو اس دعا کے اندر یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمارا رول کیا ہوگا، وہ ہے غیبت میں ہماری ذمہ داری، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور اسی رول کے حوالے سے دعا کے 1 2 3 4 5 جملے میں نے تلاوت کیے تھے۔ دعا کمیٹی بھی اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والوں میں شامل ہے۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بہا الاسلام و اہلہ۔ اے خدا، یہ دعا آپ کرتے ہیں، ایک دن نہیں، پورے 30 دن رمضان کے، جس میں ویسے ہی ہر دعا قبول ہے، تو یہ بھی دعا کہ اے خدا ہمیں وہ برکت والی حکومت چاہیے۔ نرغب الیک فی دولت کریمہ، کریم بہت بڑا لفظ ہے، معصومہ قم کا ٹائٹل ہے کریمہ اہل بیت۔ خیر، اب میں الفاظ کو سمجھانے لگوں گا تو وقت نہیں بچے گا۔ کریم، دولت کریم، دولت کہتے ہیں عربی میں حکومت کو، ایسی عظیم حکومت چاہیے کہ تعز بہا الاسلام و اہلہ، جس کے ذریعے اسلام کو عزت ملے۔ آج کل کی جتنی اسلامی حکومتیں یہ تو اسلام کو ذلیل کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ ان کے کرتوت، ان کا انداز دیکھ کر تو بعض اوقات یہ دعا کرنے کو دل چاہتا ہے، جو غلط ہے دعا، اس لیے میں نے کہا دعا کرنے کو دل چاہتا۔ جو مولا نے کہا کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ دل چاہتا ہے بعض اوقات کہ اس سے بہتر ہے کوئی کفر ہی کی حکومت ہوتی، حق تو ملتا۔ تو خیر، وہ دولت، وہ حکومت چاہیے جو تعز بہا الاسلام و اہلہ، اسلام کو بھی عزت دے اور مسلمانوں کو بھی۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بہا الاسلام و اہلہ وتذل بہا النفاق و اہلہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسی حکومت بھی نہ ہو کہ بس خالی اسلام کو عزت دے رہے ہیں، منافقوں کو ذلیل بھی کرے۔ وہ جو ہمارے یہاں تولا و تبرہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا مفہوم ہے، لیکن تذل بہا النفاق و اہلہ۔ اب مثلا آپ ایران کی اسلامی حکومت کو دیکھ لیجیے، کس طرح سے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے وہ واقعات پیش آتے ہیں کہ کفر و نفاق ذلیل ہو رہا ہے، ذلیل۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ میں تو پورا مانیٹر کر رہا ہوں 10 سال سے، کہ سعودی عرب کے حکمران نے اعلان کیا تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن شام میں بشار الاسد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج وہی ریڈ کارپٹ بچھا کے باقاعدہ دعوت دے کے مہمان بنا کے بلاتے ہو، کتنی گرمجوشی سے ملتے ہیں۔ یہ ایران کی حکومت کی پالیسیز کا نتیجہ۔ موضوع بدل رہا ہے لیکن
دعا افتتاح میں جو امام زمانہ کی حکومت کا ذکر ہے کہ دو کام کرے گی، اسلام کو عزت دے گی، خالی یہ نہیں ہے نفاق کو ذلیل کرے گی، وَأَهْلَهُ اور منافقین کو۔ خیر، یہ تو ہے ہماری وہ تمنا کہ وہ حکومت جلد از جلد قائم ہو جائے۔ ہمیں کیا کرنا؟ خالی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اس حکومت کا انتظار کرنا نہیں۔ پھر دو ذمہ داریاں ہماری بتائی گئیں اس حکومت میں، اور پھر نتیجہ نکلا کہ اگر ہم اپنی یہ ذمہ داریاں پوری کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ مومن کوئی کام اس لیے تو نہیں کرتا کہ اسے کچھ ملے، لیکن اللہ تو ہر کام کے صلے میں کچھ نہ کچھ دیتا ضرور۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے، لیکن پڑھیں گے نماز تو یقیناً اللہ دے گا۔ اور میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، وقت نہیں۔ تو خلاصہ یہ دو چیز، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک۔ دو چیزیں۔ اور ہمیں اس حکومت میں ایسا بنا کہ ہم ساری دنیا کو تیری اطاعت کی دعوت دیں۔ دعات، دائی، دعوت دینے والا، الہ طاعتک تیری اطاعت کے راستے میں۔ حکومت امام کے آنے کے بعد جو ہماری پہلی ڈیوٹی قرار دی جا رہی ہے دعا افتتاح میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ساری دنیا کو اطاعت خدا کے راستے پہ لگانا، والقادۃ الی سبیلک، اور ساری دنیا کو اللہ کے راستے کی قیادت کرتے ہوئے لے کے آنا۔ قادہ سے ہی قائد نکلا، قائد سے قائد اعظم بھی آپ سنتی ہیں۔ ہم کو قیادت کرنا، دو بہت اہم جملے، دعوت دینا ہے اور قیادت کرنا۔ دعوت دینا ہے پہلے اطاعت کی طرف، اور جب اطاعت پر لوگ راضی ہو گئے تو اب ہم آگے آگے چلیں گے اور انہیں اللہ کے راستے پہ لے جائیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی تمام اچھی چیزیں ہم کو اللہ عطا کرے گا، ترزقنا رزق کے طور پر۔ رزق ایک بہت بڑا لفظ ہے، لیکن میں پھنس رہا ہوں الفاظ کی تشریح میں۔ تو واپس آئیے، دو بڑی ذمہ داریاں، اور یہ دونوں ذمہ داریاں ایسی جس میں عورت کا رول بہت زیادہ اہم بنتا ہے، لیکن ان دو ذمہ داریوں کو جو دعائے افتتاح میں خاص اور خاص امام زمانہ کے حوالے سے بتائی گئی، باقی جو ذمہ داریاں قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں یا حدیث میں بکھری ہوئی ہیں وہ ہر امام کے زمانے کے لیے۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ مولا علی کے زمانے کا جو مومن تھا اس کے لیے بھی ہے، جو آج کا مومن ہے اس کے لیے بھی ہے۔ احادیث میں جو احکامات آئے ہیں وہ اس وقت اور آج، لیکن یہ دعا افتتاح صرف ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اگر جملہ بدتمیزی کا نہ ہو تو یہ کہہ دوں کہ پہلے 11 اماموں کے زمانے کا مومن اس سے بچ گیا، اس کی یہ ذمہ داریاں قرار نہیں پائیں، ہماری یہ ذمہ داری قرار پائی دو۔ اب آئیے یہ دو ذمہ داریوں کو پہلے ہم کل کی تقریر سے ربط دیتے ہیں، آج شاید سوال جواب کا وقت میرے پاس نہ رہے، مجبوری ہو جائے گی۔ عورت کا جہاد قرار یہ دیا گیا کہ اس کا گھر، اور میں نے اس حوالے سے کہہ دیا کہ بدر، احد، خندق، خیبر، کربلا، اس سب عورت کے لیے اس کا گھر، یعنی اگر وہ بدر کے دن ہوتی تو جو ذمہ داری اس کو ادا کرنا تھی وہ آج اس کو اپنے گھر کے اندر ادا کرنا۔ اگر وہ احد کے میدان میں زندہ ہوتی، اس وقت پیدا ہو چکی ہوتی، تو جو ذمہ داری وہاں اس کو ادا کرنا تھی وہ آج اسے اپنے گھر کے اندر ادا کرنا۔ گھر کوئی چھوٹی چیز نہیں، میرا پورا ایک اشرہ ہے فرعون کے زمانے کے حوالے سے کہ اللہ نے کہا جب فرعون کا ماحول بن جائے تو پھر اپنے گھر کو میں جا کے بیٹھ جاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ۔ فرعون کا ماحول کیا ہے؟ طاقت بھی کافر کے پاس ہو، کلچر بھی کافر کے پاس ہو، سسٹم بھی کافر کے پاس ہو، دولت بھی کافر کے پاس ہو، ساری چیزیں جیسے آج مغربی طاقتیں امریکہ وغیرہ، ان کے پاس طاقت بھی ہے، خالی طاقت نہیں، ان کے پاس دولت بھی ہے، ساری دنیا کے خزانے ان کے ہاتھ میں، اور ان کے پاس ایک کلچر بھی ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، پوری اس کے اوپر ایک الگ سے تقریر ہونی چاہیے۔ بعض اوقات قومیں طاقتور ہوتی ہیں لیکن کلچر نہیں ہوتا، کمزور قوم ہوتی ہے اس کے پاس کلچر ہوتا ہے۔ چنانچہ طاقتور کمزور قوم پہ قبضہ کر لیتا ہے لیکن پھر اس کے کلچر کی وجہ سے اس کے انفلوئنس میں آ جاتا ہے۔ ذرا خشک ہو رہی ہے بات، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔
فرعون وہ واحد حکمران گزرا ہے آج تک دنیا کی تاریخ میں، طاقت بھی اس کے پاس، دولت بھی اس کے پاس، کلچر۔ ایجپشین سویلائزیشن آج بھی ساری دنیا مانتی کہ بہت ہی ترقی یافتہ یہ سویلائزیشن تھی۔ آج بھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں، طاقت بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی ان کے پاس ہے، اور ان کی کوک، ان کا موبائل فون، ان کا میڈیا، ان کی جینز، یہ کلچر ہے، ساری چیزیں وہ بھی ان کے پاس ہے۔ جہاں پہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو فتح نہیں کر پا رہے ہیں، وہاں پہ وہ اپنی کوک کے ذریعے سے فتح کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ اپنی پھٹی ہوئی جین کے ذریعے سے فتح کر رہے ہیں۔ یہ خالی ایک ڈرنک یا خالی ایک ڈریس نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو پورا انسان کا ذہن بدلنے والی چیز ہے۔ ایک موبائل ہاتھ میں آ کے آدمی کچھ کا کچھ ہو جاتا، تو بہت بڑا موضوع ہے اور بہت اہم موضوع ہے، لیکن پہلے جو بات میں جو جملہ کہہ رہا تھا وہ مکمل کروں۔ اگر تم احد کے میدان میں زندہ ہوتی، اس وقت پیدا ہو چکی ہوتی، تو کیا جو تمہاری ذمہ داری اس وقت تھی وہی آج بھی تمہیں اپنے گھر میں انجام دینا۔ اگر خندق کے موقع پہ ہوتی تو اس وقت جو ذمہ داری تھی وہ آج تمہیں اپنے گھر میں کرنا۔ اب میں اس کی دو بہت چھوٹی سی مثالیں دے دوں، چھوٹی اس لیے کہ مشہور واقعات ہیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ احد کے میدان میں مسلمان جیت کے ہار گئے، اور پھر ہار کے جیتے مولا کی ذوالفقار کی وجہ سے، لیکن پہلا مرحلہ تھا کہ جیتتے جیتتے ہار گئے۔ وہ کیوں؟ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر نے 50 تیر انداز ایک جگہ بٹھا دیے تھے، کہا تھا کہ جنگ کچھ بھی ہو تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے تو 47 آؤٹ آف 50، یعنی حساب کے میتھمیٹکس کے حساب سے 94% وہ اپنی جگہ چھوڑ کے مال غنیمت کے چکر میں چلے گئے۔ یہ ذمہ داری قرار دی گئی۔ احد کی ذمہ داری کیا اور احد کی مسٹیک کیا ہے؟ بلنڈر۔ ذمہ داری یہ ہے کہ رسول جہاں بٹھا دیں وہاں بیٹھ جاؤ، اور بلنڈر یہ ہے کہ دولت دنیا کے لالچ میں اپنی جگہ چھوڑ کے ہٹ جاؤ۔ آج عورت کو سوچنا، مرد کے لیے بھی ہے، لیکن چونکہ یہ تربیتی نشست خواتین کی کہ تمہیں اللہ کے رسول نے کہاں بٹھایا، تمہارے لیے کون سی جگہ، وہاں سے دولت کے لالچ میں نہ ہٹنا، ورنہ جیتی بھی جنگ ہاری جاتی۔ احد میں تو پھر بھی مولا ذوالفقار کے ساتھ تھا، آج کیا کرو؟ اور یہی ہو رہا۔ شیطان نے آج ہماری زندگی کو عیش و آرام کا ایسا عادی بنا دیا کہ پہلے ہمارے بزرگ، بہت پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری اپنی جنریشن، میں جتنا بھی بوڑھا ہوں لیکن بہرحال ہوں تو آپ ہی کے زمانے کے قریب کا، سوکھی روٹی اور چٹنی کھا کے بھی کہتے تھے اللہ کا شکر۔ آج ایک ایک کافی پہ 700 800 روپے خرچ کر کے ایک ایک پیزا کھانے والے، ایک ایک برگر کھانے والے، اس کے بعد بھی کمپلین ہوتی ہے مہنگائی بہت ہو گئی، گزارا نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا اس ملک کا۔ ایک پوری دنیا میں ایک محاورہ ہے، یہاں اردو میں بھی ہے اور پنجابی میں بھی ہے، سجے دکھا کے کھبے مارنا۔ فٹ بال کے میچز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گول ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے۔ خواتین کی یہ خواتین کے لیے مثال شاید صحیح نہیں ہے، ہماری خواتین اتنا زیادہ اسپورٹس کی شوقین نہیں ہے، اور جو شوقین ہے تو پھر وہ مذہبی نہیں ہے، لیکن ہوتا یہی کہ گول کرنا ہے نا، پورا ادھر سے وہ بال لے کے چلے گا، موومنٹ بنے گا، سارے کے سارے کھلاڑی مل کے لگے گا، ادھر سے اٹیک کریں گے، ان کو کرنا ادھر سے۔ بالکل آخری مرحلے میں جب مخالف ٹیم ادھر ان کو روکنے لگے گی، یہ ایک پاس دیں گے، وہ اکیلا کھڑا ہوگا، اس نے گول کر دی۔ یہی شیطان کا طریقہ، یہ محاورہ، یہ کہاوت جو دنیا میں آئی ہے کہ رائٹ کو دکھا کے لیفٹ، سجے کو دکھا کے کھبے، وہ شیطان کا طریقہ۔ اٹیک اس کو کہیں اور کرنا، آتا کسی اور طرف سے، ہم اس کی طرف ادھر متوجہ ہوئے، اس نے ادھر سے اپنا حملہ کر دیا۔ اس میں سب سے بڑا جو اس کا ہتھیار ہے وہ عورت کو اپنی جگہ سے اٹھا دینا، مجبوری ہو۔ ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، چھوٹے اس کے بچے یتیم ہیں، یا بیوہ نہیں ہے لیکن شوہر باوجود ساری کوشش کے اتنا نہیں کما پاتا ہے کہ گھر کا خرچہ چلے، ہی ساری مجبوریاں، اس میں کچھ رعایت مل سکتی ہے، لیکن آج تو دنیا کی ترقی نے یہ بھی آسان کر دیا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی اتنے
نفع والے پروفٹ والے کام عورت کر سکتی ہے اور مرد بھی. میں نے کہا نا کہ اس میں ذمہ داریاں اس طرح سے الگ الگ نہ بانٹے کہ عورت کا رول بتائی، وہی جو مرد کا بھی رول ہے. جہاں رسول نے تم کو بٹھایا تھا میدان احد میں، پیسے کے لالچ میں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور عورت نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ گھر سے باہر نکل آئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری زندگی گھر میں بیٹھ کے مر جانا. گھر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر کے حوالے سے جو اس کی ذمہ داریاں اس کو ادا کر. یہ احد ایک ایک چیز پہ ایک ایک مجلس ہو سکتی ہے، بلکہ میں نے پڑھی بھی ہیں، وقت نہیں. خندق، اصل مجھے خندق تک آپ کو لانا تھا. خندق، عورت کا خندق اس کا گھر ہے نا، تو خندق کس چیز کا نام؟ خندق اس چیز کا نام ہے جب دشمن کا پریشر اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ رسول اور امام کے ہوتے ہوئے بھی اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو رہا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اور امام معجزے کی طاقت کے ذریعے سے جنگ نہیں جیتتے. احد کے بارے میں جو میں نے کہا تو ایک جملہ اس میں بڑھا دو کہ جہاں پہ جس کو اسلام نے بٹھایا، مرد کو جہاں پہ رکھا ہے، عورت کو جہاں پہ رکھا ہے، عالم کو جہاں پہ رکھا ہے، عام آدمی کو، وہ اگر اپنی جگہ چھوڑ دے تو رسول اور امام ہو تب بھی شروع میں شکست ہوتی ہے. اب آج کوئی ذوالفقار نازل نہیں ہو رہی، اس وقت تو ذوالفقار نازل ہوگی، اور ذوالفقار بھی کام نہیں آئے گی جب تک کہ ذوالفقار چلانے والا علی جیسا نہ ہو. یہی ذوالفقار کسی اور کے ہاتھ میں جاتی وہ کچھ نہیں کر پاتا. آج وہ نہیں. تو رسول اور امام تھے احد کے میدان میں، پھر بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی کہ نہیں ہوئی شروع میں. اب بات کی بات نہیں کر رہا ہوں. خندق اس کا نام ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں مکے کے کافر پورے عرب کو جمع کر کے آئے تھے کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس دشمن کا مقابلہ کھلے میں نہیں کیا جا سکتا. اور یہ فیصلہ کب کیا گیا؟ جب رسول اللہ خود ہیں. یہ فیصلہ کب کیا گیا؟ جب مولا علی خود ہیں اور ذوالفقار آ چکی ہے. لیکن چونکہ معجزے سے جنگ نہیں جیتنا، ورنہ ہم اور آپ آج کیسے شیطان کے خلاف جنگ جیتیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس نہ ذوالفقار ہے، نہ ذوالفقار چلانے والا علی ہے، نہ معجزے کی طاقت ہے. تو وہاں پہ بالکل عام طریقے سے کہ جب اتنا دشمن کا دباؤ ہو تو پھر اپنے شہر میں بیٹھو، خالی بیٹھو نہیں، اور شہر کے چاروں طرف ایک ایسی خندق کھود لو کہ دشمن تمہارے اندر نہ آنے پائے. بہت شارٹ میں خندق کا پیغام، دشمن نہ آنے پائے، تم اپنے شہر کو محفوظ کر لو. آج 21 سینچری میں دنیا ایسی ہی بن گئی. آپ بھی اکثر حالات دیکھ کے سوچتی ہوں گی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہر مصیبت و پریشانی مسلمانوں کے لیے. دشمن بھی ہمارے خلاف ہے. آئے دن کسی نہ کسی علاقے سے مسلمانوں کے قتل عام کی خبر آتی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس طرح سے مارے جا رہے ہیں کہ آدمی وہ مناظر نہیں دیکھ سکتا، وہ تصویریں نہیں دیکھ سکتا، وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا. اور دوسری طرف قدرتی آفتیں بھی لگتا ہے کہ ساری مسلمانوں پہ آ رہی. زلزلے آتے ہیں اور طوفان آتے ہیں اور سیلاب آتے ہیں. وہ جو مشہور دعا کا فقرہ الہی عظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الغطاء، اس میں ہے نا وَزَاقَتِ الْأَرْضُ وَمُنِعَتِ السَّمَاءُ، زمین تنگ ہو کے رہ گئی ہے، بھاگ کے جائیں تو کہاں جائیں. وَمُنِعَتِ السَّمَاءُ، آسمان بھی بند ہو گیا، کوئی رحمت اتر ہی نہیں رہا آسمان سے. یہ غیبت کی دعا ہے نا. اور آج ہمیں ویسا ہی ماحول لگ رہا. میں چھوٹی سی بات جو کل رات کی قومی مرکز کی مجلس میں نے ایک موضوع ہلکا سا ٹچ کیا تھا، ٹائم نہیں تھا. وہ اسلامی دنیا میں رہیں تو مومنوں کی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد سب خطرے میں. یعنی کتنے لاشیں ہم لوگوں نے اٹھائے ہیں، کتنے ہمارے پورے محلے، بستیاں، شہر قتل کر دیے، شہید کر دیے گئے. خالی ایک صدام ہی کی بات کی جائے جو ہمارے زمانے کا ہی ہے تو یقین نہیں آتا. اور پھر اگر یہاں سے پناہ کی تلاش میں ایسے ملک میں جائیں جو غیر اسلامی ملک ہے، وہاں اس سے بڑی مصیبت. ہمارا ہی بچہ ہے، بے دین بنتا ہے، کافر بنتا ہے، ان کے عقیدے پہ آ جاتا. جو جناب ام حبیبہ کو جو امتحان دینا پڑا، یہ خواتین ہیں جو ان کے رول ہیں اسلامی تاریخ میں.
کہ شوہر ان کا جا کے وہاں کافر ہو گیا عیسائیوں کے ملک میں. یہ آج ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا. جان بچائیں تو ایمان جاتا ہے, ایمان بچائیں تو جان جاتی ہے. ذاقت الارض, اور کہیں سے اللہ کی مدد بھی نہیں آ رہی. یہ جو ماحول ہے نا, یہ خندق کا ماحول ہے. ہر طرف سے مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں. اب اس وقت خندق کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اپنے گھر کو چاروں طرف سے ایسا محفوظ کر دو کہ وہاں پہ یہ جو اسلام دشمن ہیں ان کا کوئی انفلوئنس اور اثر نہ ہونے پائے. اس چہار دیواری میں پورا دین ہو, اس چہار دیواری میں پورے کربلا کا نقشہ ہو, اس چہار دیواری میں اطاعت امام ہو رہی ہے. یہ گھر بہت اہمیت ہے اس کی. عورت کا جہاد یہی ہے اپنے گھر کو. لیکن ایک بات کا خیال کرنا, وہ جو میں نے کہا عہد میں نا, پیسے کی لالچ میں اپنی جگہ نہ چھوڑنا. لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی دعا بتائیے کہ رزق میں برکت ہو. ایک عام سی بات کہتا ہوں. ہاں میں کہتا ہوں کہ بہرحال دعائیں تو کرنا چاہیے, لیکن ٹھیک ٹھاک آپ کا جاب ہے اور گزارا ہو رہا. کہا نہیں, بچے کو آئی فون 14 دلوانا ہے, اس کے لیے کوئی دعا نہیں. رزق کے لیے دعا ہے, آپ کی ضروریات پوری ہوں, آپ بھوک سے نہ مریں. لیکن اگر آپ کہیں کہ ایسی دعا ہو کہ آئی فون بھی مل جائے اور فراری گاڑی بھی مل جائے, تو اس کے لیے دعائیں نہیں ہوتی. اب شیطان نے اسٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا ہائی کر دیا, اور خاص طور پر معذرت کے ساتھ پاکستان میں بھی اور پنجاب میں دکھاوا. ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے اس کے پاس یہ تو ہمارے پاس اس سے بہتر ہونا چاہیے. لٹیا ڈبو دیا اس نے. یہ بہت, اس میں مرد کم نہیں ہے, لیکن چونکہ ورکشاپ خواتین کی, یہ ذمہ داریاں ادا کرنا, یہ عہد کا پیغام. دولت کا لالچ کس کو کہتے ہیں؟ آج کہیں مال غنیمت نہیں لٹ رہا ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی جگہ چھوڑیں. آج ہم آئی فون کے لیے اپنی جگہ چھوڑتے ہیں, آج ہم اچھی گاڑی کے لیے اپنی جگہ چھوڑتے ہیں, جس کے بغیر گزارا ہو ہی جاتا. خندق یہ ہے کہ اگر اتنا زیادہ دشمن کا پریشر ہو کہ رسول اور امام کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو رہا, تو خندق کھود کے کم از کم اپنے شہر کو محفوظ کر لو. یعنی یہاں پر مطلب ہے اپنے گھر کو, باہر جو بھی ہو رہا ہے ہونے. مگر خندق میں کیا غلطی ہوئی؟ کیونکہ اس پر علماء مجلس میں روشنی ڈالتے ہیں, تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. ایک جگہ سے خندق چھوٹی ہو گئی, غلطی سے چھوٹی ہو گئی کہ کسی نے جان بوجھ کر کہ کافروں کو آنے کا راستہ مل جائے. خندق تو کھودنا تھی, رسول خدا نگرانی کر رہے, لیکن رسول نے میجرمنٹ دی تھے نا کہ اتنی چوڑی ہونی چاہیے خندق کہ ایک عرب گھوڑا اس کو کراس نہ کر سکے. ایک جگہ سے جتنی پیغمبر کی میجرمنٹ تھی اس سے ذرا کم خندق کھودی گئی. وہیں سے عمر ابن عبدود جمپ لگا کر مسلمانوں کے بیچ میں آ گئے. جس کی حفاظت کے لیے خندق کھودی گئی اس شہر میں آ گئے. اب یہ واقعات نہیں سنا رہا ہوں, تو نتیجہ اپنے گھر کو اس طرح بنانا ہے کہ شیطان کو کہیں جمپ لگا کر آپ کے گھر میں آنے کا موقع نہ ملے. آج کا شیطان کیا ہے؟ یہ موبائل, یہ آج کا میڈیا. اب وہ شیطان اس کے ذریعے جمپ لگا کے آیا. ایسی ایسی باتیں آپ کے گھروں میں ہو رہی ہوں گی کہ کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک ریلیجس چھوڑے, ایک ذرا شریف اور غیرت مند گھر کے اندر بھی یہ باتیں ہو سکتی ہیں. لڑکے تو لڑکے, لڑکیاں تک, بڑے تو بڑے, چھوٹے بچے تک. یہ وہ شیطان کا اٹیک ہے جس میں کم از کم اپنے اپنے گھر کو محفوظ کرنا تھا. لیکن ذرا سی غلطی اگر ہم کریں گے تو وہ جمپ لگا کر عمر ابن عبدود کی طرح آئے گا. اور ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک. ہمیں ساری دنیا کو اطاعت خدا کی دعوت دینا. ہمارے اپنے گھر میں اطاعت خدا نہ ہو رہی ہو تو ہمارے یہاں اصول دین میں, عقائد میں ایک بنیادی عقیدہ ہے, نو کمپرومائز آن دیٹ عقیدہ, اور وہ یہ ہے کہ نبی اور امام کا معصوم ہونا ضروری ہے. اور اس کی جو دلیلیں ہیں اس میں سب سے پہلی دلیل یہی کہ جو خود گناہگار ہو یا گناہگار رہا ہو وہ دوسروں سے کیسے کہہ سکتا کہ یہ گناہ نہ کرنا. وہ پلٹ کے کہے گا اور حضرت آپ نے جو اتنے سال یہ گناہ کیا تو نبی اور امام کا
معصوم ہونا ضروری ہے کہ تاکہ کوئی ان سے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ تو آ کر ہم سے کہہ رہے ہیں سچ بولو، اور آپ نے کیا کیا؟ وہ کیا ہے کہ مکے کے کافر بھی پکار اٹھے کہ محمد صادق بھی ہے اور محمد امین بھی ہے۔ سورہ یونس کی 5ویں 6 آیت یا 11ویں، نمبر یاد نہیں ہے۔ پیغمبر نے اپنی رسالت کی جو دلیل پیش کی ہے، وہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا، وہ یہی دلیل پیش کی ہے سورہ یونس کی آیت، لبثت فیکم من قبل السنین، بھئی میں تمہارے درمیان اتنے سال رہا ہوں، تم میرے کیریکٹر کو دیکھ رہے ہو نا، اب میری بات پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو وہ یہی چیز ہے، تم نے دیکھا، اگر میں تم سے کہہ رہا ہوں سچ بولو تو میں نے زندگی بھر سچ بولا، امانت ادا کرو، زندگی بھر امانت دی، شراب کو چھوڑو تو کبھی ہمارے گھر میں شراب نہیں آئی، غنا یعنی کھانے کو چھوڑو ہمارے گھر میں کبھی یہ بے ہودگی نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ تو ہمارے عقیدے کی ایک دلیل ہے کہ عقیدہ ہے کہ معصوم ہونا چاہیے، اور دلیل یہ ہے کہ جو خود گناہ گار ہو وہ کس منہ سے دوسرے کو کہے گا۔ اب یہاں دعا امام زمانہ میں ہم کو بتایا گیا کہ تمہیں ساری دنیا کو دعوت دینا اطاعت خدا میں، تو تم خود کیا ہو؟ اطاعت کر رہے ہو خدا کی، پھر ہی تو دعوت دے سکو گے نا دوسروں کو۔ بلکہ ایک حدیث ہے 5ویں امام کی اصول کافی کی 2 والیوم میں، یہی الفاظ آئے ہیں مگر اس کا طریقہ کونوا دعاۃ الناس، ساری دنیا کو دعوت دو۔ یہ جو ابھی غیبت امام میں ہماری ذمہ داری میں دعا افتتاح کا ٹکڑا آ گیا نا، یہ لفظ دعا، دعوت، دائی، یہ 5ویں امام نے فرمایا کہ ساری دنیا کو دعوت دو ہماری طرف، لیکن بغیر السنتکم، زبان سے نہیں۔ تو زبان تو کمیونیکیشن کا بیسٹ وے ہے، زبان کا کام ہی ہے افہام و تفہیم، اپنی بات دوسرے تک کنوے کرنا۔ تو مولا زبان کے بغیر کیسے دعوت دیں لوگوں کو؟ کہا اپنے کیریکٹر سے دو دعوت۔ اب مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، یہ ساری بہت لمبی لمبی باتیں ہیں، شاید میں نے پہلے 2 دن موضوع سے ہٹ کے ادھر ادھر بات کی، جس کے نتیجے میں آج میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چھوٹی سی مثال، ایک عورت جس وقت سر سے پیر تک اسلامی حجاب کرتی، اسلامی حجاب کو قرآن نے 2 جگہ بتایا، سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں۔ سورہ نور کی آیت 30 یا 31 ہے، یہاں پنجاب کا نہیں پتا، لیکن ہمارے یہاں سندھ میں یعنی کراچی میں تو بی اے کے کورس میں سورہ نور کی آیتیں شامل ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، تو سبھی جن کو گریجویشن کرنا ہی آیتیں کراچی کی حد تک یا سندھ کی حد تک پڑھنا پڑتی ہیں۔ اور ایک سورہ احزاب میں آیت ہے 55، یہ بھی حجاب کی آیت ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ذرا اہمیت دیکھیے، حجاب کی آیت ہے سورہ احزاب آیت 55، 56 کیا ہے؟ بالکل اس کے بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون، وہ جو اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اس سے بالکل ملی ہوئی جو آیت ہے اس کے پڑوس میں جو بیٹھی وہ حجاب ہے۔ اب مثلا حجاب کی تفصیل میں نہیں جاتا، دونوں جو آیتیں ہیں نا وہ حجاب کو مکمل کرتی ہیں۔ سورہ نور میں ہے خمرہن، خمار پہنو، خمار کہتے ہیں جو سر کو چھپائے، بالوں وغیرہ، اور سورہ احزاب میں ہے جلابیبہن، اور جلباب پہنو، یدنینا، بالکل اپنے جسم کے قریب کر کے، جلباب کہتے ہیں نیچے جسم کو چھپانے والا لباس، لیکن وہ بہت ہی ڈھیلا ڈھالا نہ ہو، نہیں، فٹنگ اس کی لوز ہونا چاہیے، لیکن ایسا کھلا ہوا نہ ہو کہ چلتے ہوئے وہ چادریں اڑے اور نیچے سے پورا جسم نظر آ رہا۔ تو 2 چیزیں حجاب میں ہوتی ہیں، ایک سر کو چھپانا، اس کے چھپانے والے کپڑے کا نام ہے عربی میں خمار، وہاں سورہ نور میں خمار آیا، خمار پہنو، اور سورہ احزاب میں جلباب آیا، جلباب جو نیچے کا برقع کہیں، کوٹ کہیں، عبا کہیں، جو بھی، بہرحال دونوں آیتیں مل کر حجاب کو مکمل طریقہ۔ ایک عورت اسلامی حجاب کر کے نکلتی، دنیا کے کسی علاقے میں جائے، جب وہ یہ حجاب کر کے جائے گی، کچھ وہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں کون، دور سے ہی دیکھ کر ہر آدمی کہے گا کوئی مسلمان عورت جا رہی، صرف یہ حجاب دیکھ کر۔ حتیٰ یہ کہ میں جانتا ہوں جس زمانے میں میں بڑی سخت تقریریں کرتا تھا قبر وغیرہ کی اور عذاب کی، اور ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن لاہور جب میں آ رہا تھا لوگوں نے کہا تھا مولانا ہاتھ کھولا رکھیے گا، خیر، تو اس کی وجہ سے میں کچھ پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو دبئی میں 2-3 مثالیں ہندو لیڈی ڈاکٹرز، انہوں نے بھی حجاب شروع کر دی، لیکن ہوا یہ تھا کہ ان کو بھی دور سے دیکھ کے یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ مسلمان۔ اب یہ حجاب خود
دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچاتا ہے. مردوں کے پاس ابھی کوئی ایسی چیز نہیں. ایک زمانے میں داڑھی تھی لیکن اب داڑھی فیشن میں آ گئی. داڑھی کی مدد سے فیصلہ نہیں ہوتا لیکن حجاب آج بھی. 5ویں امام کی حدیث, لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ زبان کھولے بغیر, خود تمہیں دیکھ کر ہی وہ دین کو سمجھیں اور پھر دین کے قریب آئیں. اب یہ تبلیغ کا بہترین ذریعہ. اور اسی میں مجھے آج لفظ زہرا کو سمجھانا تھا, کیونکہ جو ورکشاپ ہو رہی ہے مدرسۃ الزہرا. زہرا بہت عظیم لفظ ہے, بہت زیادہ اس کے اندر پیغام ہماری عورتوں کے لیے, لیکن آج وقت نہیں رہا. یہ ہوئی پہلی دعا کا انٹرپریٹیشن. پہلی دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں زمانے کے امام کے آنے کے بعد لوگوں کو اطاعت کے راستے پر لگانے والا بنا. یہی غیبت میں ہماری ذمہ داری کہ لوگوں کو اطاعت خدا کے راستے پہ لگائیں, جس کا اسٹارٹ یہاں سے ہوگا کہ پہلے خود اطاعت خدا کرو تو پھر کسی سے کہو. ہمارے ساتھ ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو پورا دین سکھاتے, خود بھی اس پہ عمل کر کے دکھائیں. پہلے بچے کے لیے اس کی ماں رول ماڈل ہوتی ہے پہلے مرحلے میں, سیکنڈ مرحلے میں باپ رول ماڈل ہوتا ہے, تھرڈ اسٹیپ میں ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے, فورتھ اسٹیج میں اس کے فرینڈز. جو کل رات قومی مرکز کی مجلس میں ایک جملہ میں نے کہا تھا, چھٹے امام کا بیٹا بگڑا دوستوں کی وجہ سے, اور ایک جملہ کہا تھا کہ یزید کا بیٹا معاویہ سنبھلا ٹیچر کی وجہ سے. اور پھر باپ اور ماں کا رول تو ہر ایک کو پتا. تو اس طرح سے بننا کہ بغیر کہے ہوئے وہ بچے جو گھر میں ہیں, اور پھر یہ آگے بڑھیں گے. خالی گھر 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 سے مطلب یہ میں پیغام قطعاً نہیں دے رہا ہوں کہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا, لیکن پرائمری اس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ گھر. تو پورا اطاعت خدا گھر میں کرے, لیکن ایک ہمارے اپنے ابدو جمپ لگا کے ہمارے گھروں میں آ چکا ہے, اور اسے روکنا اس وقت ساری دنیا کے لیے مشکل ہو رہا ہے. آپ یقین کریں کہ یہ خالی مسئلہ آپ کا نہیں ہے کہ جی آل محمد کے ماننے والے پریشان ہیں. میں بار بار وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن اس لیے کہنا پڑ رہا کہ آپ کو پتا چلے کہ سنی سنائی بات نہیں, ہم خود اس مرحلے سے گزر رہے ہیں. ویسٹ خاص طور پہ امریکہ میں اور کینیڈا میں بہت زیادہ ہم لوگوں کی انٹر فیتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں, کرسچن سے بھی اور یہودیوں سے بھی, کیونکہ اسلام یہودیت کے تو خلاف نہیں ہے ان معنوں میں کہ ان کو دشمن ہو. وہ ہے زائنسٹ, صہیونی, وہ الگ چیز ہے. تو اب وہ لوگ بھی اتنے پریشان کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کرسچن اور یہ یہودی ہم کو بگاڑ رہے ہیں, وہ لوگ خود پریشان ہیں کہ ہماری نسل ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے. یہ کیا چیز موبائل آ گئی ہے, یہ کیا چیز میڈیا آ گیا ہے, یہ کیا چیز مثلا یہ انٹرنیٹ اور انسٹاگرام اور ٹویٹر اور ٹک ٹاک اور فلاں چیز. وہ بھی پریشان. یعنی ہر مورالز پر یقین رکھنے والا آدمی. میڈیا کا پہلا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بدتمیز بناتے ہیں, ہمارے بچے بدتمیز بنتے ہیں. یہ خالی مسلمان بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, نان مسلم بھی پریشان, لیکن ان کے پاس بھی سلوشن کوئی نہیں. ہمارے پاس تو پھر بھی ایک حل ہے کہ ہم آل محمد کی تعلیمات بتا کے سب کو نہ صحیح, میجورٹی کو نہ صحیح, لیکن تھوڑے بہت کو تو سنبھال لیتے ہیں. کرسچینٹی میں تو یہ بھی ختم ہے مسئلہ. کہتے ہیں عیسیٰ جب سولی پہ چڑھ گئے تو تم کوئی بھی گناہ کرو اور گناہ معاف. اللہ نہ کرے کہ ہمارے یہاں بھی کبھی یہ عقیدہ آ جائے کہ کوئی بھی گناہ کرو اور گناہ معاف ہے. اور جہاں آ رہا ہے یہ عقیدہ تو وہاں پہ آپ دیکھیں ڈرگز بھی چل رہی ہیں, وہاں پہ باقی سارے گناہ بھی ہو رہے ہیں, کیونکہ جب معافی ہے تو آدمی کیوں فائدہ نہ اٹھائے. چل ایک تو بات. دوسری والقادۃ الی سبیل, یہ وہی پہلی چیز کو دوسرے انداز سے بتائے, اور تیرے راستے کی طرف قیادت کرنے والے بنے. آگے آگے ہم چلے, دنیا ہمارے پیچھے آئے. یعنی ہمارا ایسا رول ماڈل کا کیریکٹر ہو کہ دنیا خود ہی ہمارے ساتھ آ جائے, وہ ہمارے پیچھے چلے. تھوڑا بہت ٹائم نہیں ہے, تھوڑا بہت ایران کے اسلامی انقلاب کا ایک اثر ہوا ہے, کیونکہ وہ بہرحال امام زمانہ کے انقلاب کی ایک تمہید ہے. آپ نے میڈیا کی وجہ سے کچھ فائدے بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت اتنے بڑے
محرم کے اجتماعات پاکستان میں نہ ہوتے ہوں جتنے نائجیریا میں ہو رہے ہیں، صرف ایک شیخ زقزوقی اور ان کی اہلیہ زینت کی وجہ سے. کیا ایمان اس مومنہ کا زینت زقزوقی. 7 جوان بیٹے شہید ہوئے. وہ کہتی ہے کہ میں پھر بھی افسوس کرتی ہوں کہ جناب زینب کی قربانیوں کا 1% بھی میں نہ کر سکتی. ہماری عورت ایک حجاب کرنے کو تیار نہیں اور نام لیتی ہے جناب زینب. ایک گانا چھوڑنے کو تیار نہیں، ایک مکس گیدرنگ چھوڑنے کو تیار نہیں. دنیا میں ایک اصول میں یوں بتا دوں جس کو میں بھی مانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی قوم سویلائزڈ یا کلچرڈ ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے کا ایک اصول میں بتاتا ہوں جو دنیا اس پہ عمل کرتی. وہ یہ ہے کہ جا کر ان لوگوں کے باتھ روم یا ٹوائلٹس یا واش روم دیکھ لیں. الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں، کہیں اس کو ٹوائلٹ کہتے ہیں، کہیں واش روم کہتے ہیں، کہیں ریسٹ روم کہتے ہیں، کہیں باتھ روم کہتے ہیں. وہ جا کے دیکھ لیں. اگر وہ صاف ستھرے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ قوم مہذب، تہذیب یافتہ، کلچرڈ. یہ اسلام کی بات نہیں ہو رہی، یہ کام سی بات. چاہے ان کے گھروں کے ہوں، چاہے ہوٹلوں کے ہوں، چاہے ایئرپورٹ کے ہوں، چاہے ٹرین اسٹیشن کے ہوں، چاہے بس کے اڈے کے ہوں، چاہے مسجد اور امام بارگاہوں کے. یہ اصول ہے اور ہم لوگ بھی اس پہ اصول یہ معلوم ہونے سے پہلے سے عمل کرتے آتے ہیں. مثلا حج کے حوالے سے میں بہت طویل عرصے سے حج پہ جا رہا ہوں. جب کوئی بلڈنگ ہم کرائے پہ لیتے تھے اس وقت سب سے پہلے جا کے باتھ روم چیک کرتے. یہ کلچر کی نشانی. اب چھوڑ دیں اس کی بحث کو، لیکن میں مثال کیوں دی. یہ اگر دیکھنا کہ یہ آدمی یا یہ عورت واقعاً امام زمانہ کے لیے کوئی ذمہ داری ادا کر رہی ہے کہ نہیں. وہ جو ابھی تھوڑا میں نے بتایا، یقیناً میں حق ادا نہ کر سکا. تیسرے دن کا بالکل آخری 4 یا 5 منٹ کا وقت بچا ہے میرے پاس، لیکن جتنا بھی میں نے کہنا چاہا وہ آج ہی کہہ دیا میں نے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ واقعا جو رول امام زمانہ والا ہے وہ ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو ایک فارمولا میرے پاس بھی دنیا کے پاس ہے. وہ فارمولا کسی کے کلچرڈ ہونے کی نشانی. میرے پاس ہے یہ فارمولا کہ اس کی شادیوں کو جا کے دیکھ لو. اگر شادیاں بالکل اسلامی طریقے سے، اسلامی طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خوشی نہ ہو، یہ غلط مفہوم ہے. میرے ساتھ اکثر ہوتا بھائی وہ بیماریاں ہیں، بیمار ہوں، یہ مثالیں دے کے آپ کا ٹائم ویسٹ نہ کروں، تو جی وہ ڈائٹ کھانا اور لوگوں نے کہا نہیں مولانا یہ ہم کو بہت تمنا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں، ہم آپ کے لیے ڈائٹ کھانا پکائیں گے. چلو ٹھیک ہے، پہنچ اور ڈائٹ کھانا لا کے رکھا. کہنا پڑتا ہے میں نے ڈائٹ کہا تھا، بدمزہ نہیں کہا تھا کہ دنیا بھر کا بدمزہ کھانا پکا کے کہہ رہے یہ آپ کے لیے ہم نے ڈائٹ کھانا پکایا. ایک سے ایک مزیدار کھانے ڈائٹ بن سکتے ہیں. ڈائٹ کا مطلب ہوتا ہے بدمزہ، جو جانور بھی کھانے کو تیار نہ ہو. تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شادی اسلامی ہو تو بہت سادگی ہو. ارے شہزادی کونین کی شادی جا کے پڑھیے بہار الانوار کی، اس جلد میں جس کا اردو ترجمہ ہو چکا. کیا شاندار شادی ہوئی تھی، کیسی بارات تھی. وہ بارات کی کیفیت آپ دیکھیں، تقریباً وہ جو A4 سائز کا پیپر ہے اس کی 10 سے 12 پیجز میں روایت ہے شہزادی کی بارات کی. سادگی الگ چیز ہے، نہیں اسلامی شادی الگ چیز ہے. اور یہ کہہ دینا کہ کچھ نہ ہو، ایسا لگے پتہ ہی نہیں چلے کہ یہاں شادی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ کسی کے قل کے چنے پڑھے جا رہے ہیں. اسلام خوشی مناؤ، اتنا خشک اور بور مذہب بھی اسلام نہیں ہے. یہ ساری چیزیں استعمال کرو لیکن شریعت کے پیرامیٹر اور شریعت کے دائرے میں رہ کر. میں یہ تو تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ موبائل نہیں ہونا چاہیے، آج کی ضرورت ہے موبائل. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میڈیا نہیں ہونا چاہیے، آج کی ضرورت ہے میڈیا. مگر بات وہی ہے جو امام نے فرمایا دعائے افتتاح میں آ گیا کہ ہمیں لوگوں کو اطاعت کے راستے پہ لانا، تو اس اطاعت کا جو پیرامیٹر ہے یا باؤنڈری ہے اس کے اندر. تو شادیاں دیکھ لیجیے، کوئی حرام کام تو نہیں ہو رہا ہے، اس پہ ہم کو توجہ دینا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اچھے مذہبی اور دیندار گھرانے شادی کے موقع پہ ایسے پاگل ہو جاتے ہیں کہ بچیاں تک ڈانس کرنے لگتی ہیں مردوں کے درمیان. خیر یہ موضوع اس طرف غلط چلا گیا، غلط بھی نہیں گیا، لیکن غیبت امام میں ہمیں
ایک تو خود پورا رول ماڈل بننا ہے اطاعت خدا کا، سارے واجبات کی پابندی، سارے حرام سے اپنے آپ کو بچانا، خاص طور پر یہ حجاب۔ کتاب کی بات اور ہوتی ہے، تقریر میں کوئی باتیں کہہ دینا، اور اکثر لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ مولانا آپ نے فلاں موضوع پہ تقریر کی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے کہنا آسان ہے، کبھی آپ آئیے پریکٹیکل لائف میں اور دیکھیے کتنا ٹف ہے۔ مثلا بزنس مین یا دکاندار، مولانا آپ نے ممبر پہ تو کہہ دیا کہ رزق حلال کماؤ اور یہ حرام ہے اور وہ حرام ہے، لیکن کبھی دکان چلا کے دیکھی، مثلا یہ اکثر اس قسم کے جملے لوگ کہتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے بھی عرض کیا 2-3 دفعہ کہ کتاب میں بہت ساری باتیں ہیں، ہم کو پتا ہے صحیح بھی ہیں، لیکن یقین نہیں آتا۔ شاید پہلی تقریر میں نے صدام کے واقعات واقع، وہ تو انقلاب لے کر آئے نا، ان کا جملہ، اور وہی کہ جب انقلاب آیا تھا نا تو شروع میں ساری دنیا میں ایک بڑا جوش ہو گیا، جو آج بھی ہمارے یہاں مردوں اور عورتوں میں یہ ہے کہ امام زمانہ کی تیاری اس طرح کر رہا ہے، بس بٹن دباؤ اور امام آ جا، بڑی اس کے لیے زحمتیں برداشت کرنا ہوتی ہیں۔ تو اب وہ ساری دنیا کے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، بہت بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ لمبی بات ہو جائے گی، اور سب آ رہے ہیں اور امام خمینی کو مبارکباد دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بھی اپنے ملک میں ایسا ہی انقلاب لائیں گے۔ یاسر عرفات تک یہودی ایجنٹ وہ بھی پہنچ گیا مبارکباد دینے، ہمارے پاکستان کے ضیاء الحق امریکن ایجنٹ وہ بھی پہنچ گئے، اور ہر ایک یہ کہ ہم کو انقلاب لانا۔ اس میں کچھ بہت مخلص بھی تھے۔ امام خمینی نے جو پروٹوکول کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، جو مہمانوں کا خیال، کہا کہ جب یہ لوگ ایسی بات کریں نا تو پہلے ان کو جا کے ہمارے قبرستان دکھا دو کہ اتنے قبرستان آباد کیے جاتے ہیں تب اسلامی انقلاب آتا ہے۔ وہ بہشت زہرا ہو کہ بہشت رضا ہو، جیسے ابھی بھی میں کبھی کوئٹہ جاتا ہوں، پہلے بھی گیا تھا، قبرستان بھرے ہوئے ہوتے ہیں جوانوں کے قبروں سے۔ تو ایران میں تو بہشت زہرا کا قبرستان، اب میں بالکل انقلاب کے شروع کی بات کر رہا ہوں، اتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں تب انقلاب آتا ہے۔ یہ تو پھر بھی چھوٹا انقلاب ہے، امام زمانے کا انقلاب تو بڑا، کائنات کا سب سے بڑا انقلاب ہوگا، قربانیاں دینا ہوں گی۔ اچھا، اب یہ ماحول میں ایک ماں نے 7 بیٹے قربان کیے تھے انقلاب کے موقع پر، لیکن پھر امام خمینی کا وہ جملہ جو انہوں نے 20 جمادی الثانی کی تقریر میں، 20 جمادی الثانی شہزادی کونین کی ولادت کا دن بھی ہے، اور امام خمینی کی بھی ولادت 20 جمادی الثانی ہے، تو یوم مدرس ڈے کے نام سے ایران میں منایا جاتا۔ اور جب تک امام خمینی زندہ تھے سارے ایران کی عورتوں کے ڈیلیگیشن آتے تو وہ خطاب کرتے تھے، اس میں ان کا ایک جملہ کہ دشمن یہ جو ہم نے اتنے قبرستان آباد کر دیے، اتنے جوانوں کی جان دی، ان سے اتنا نہیں ڈرتا ہے ہمارے شہیدوں کے خون سے، وہ تمہارے حجاب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ شہیدوں کا خون جو ہے اس کے بعد بھی انقلاب نہیں آتا، یہ حجاب انقلاب لے کے آتا ہے، اور ہم نے دنیا میں دیکھا۔ اسی وقت ترکی کا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک اسکارف نے پوری ترکی کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا، اس ممبر آف پارلیمنٹ خاتون کی ممبرشپ کو کینسل کر دیا گیا صرف اسکارف کی وجہ۔ ہم نے مغرب میں آج دیکھا کہ یہ ایک اسکارف اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ فرانس ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، ہالینڈ بھی یہی کہہ رہا ہے، ڈنمارک بھی یہی کہہ رہا ہے، سویڈن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ 1 میٹر کا کپڑا ہمارے سسٹم کو تباہ کر رہا ہے۔ قانونی پابندیاں جہاں آ چکی ہیں، وہاں تو قانونی پابندیاں آئی ہیں نا کہ آپ نے یہ اسکارف سر پہ رکھا تو آپ کو فائن، کئی شاپنگ سینٹرز میں آپ جا نہیں سکتے، کسی اسکول میں داخلہ نہیں لے سکتے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ تباہ ہو رہا ہے۔ اتنا اہم ہے یہ حجاب۔ تو اب یہ حجاب تو میں نے اس لیے کہا کہ سب سے پہلی چیز ہے، لیکن اس کے بعد پوری اطاعت خدا۔ اور اسی میں بس آخری جملہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، آج بالکل سوال جواب نہیں ہو سکے، لیکن میں کیا کروں، وقت میرے ہاتھ سے یا نکل گیا یا میری شروع 2 تقاریر موضوع سے ہٹ کے جو بھی ہو، اب تو وقت گزر گیا۔ اور وہ یہ جو آخری جملہ کہہ کے یہ اس بات کو سمیٹ لوں کہ اس حوالے سے اکثر ایک سوال یہ بھی ہوتا کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو عورتوں کا کوئی رول ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس امام زمانہ کی فوج میں کتنی عورتیں ہیں ان کی تعداد بھی ہے، اور امام زمانہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، ایک تو فوج ہے 10,000، ایک ہے وہ 313 جو امام زمانہ کی طرف سے دنیا کا نظام سنبھالیں گے۔ جیسے فوج میں جرنیل ہوتے ہیں، جیسے بیوروکریسی میں گریڈ 21 22 کے آفیسر ہوتے ہیں، وہ 313 وہ ہیں، وہ امام کی فوج نہیں ہے۔
اس میں 52 عورتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی ہوں گی، یعنی ان کو وہ اعلیٰ پوسٹ دی جائیں گی، اور 13 کے تو نام بھی ہیں، یعنی خالی ایسے نام نہیں کہ بھائی امام کی فوج میں فاطمہ نام کی 2 عورتیں ہوں گی اور زینب نام کی 4، نہیں، وہ نام ہیں کہ جن کے پیچھے ان کی ایک پوری ہسٹری ہے کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی۔ 13 عورتیں ہیں یا 9 عورتیں ہیں، پوری روایت آغائے محلاتی نے ریاحین الشریعہ میں لکھی ہے۔ تو امام کی فوج میں فوج کا ایک بڑا حصہ عورتوں میں مشتمل ہوگا، اور عام سپاہیوں کے ساتھ نہیں، وہ جو امام کا ایڈمنسٹریشن والا 313 کا گروپ ہے اس کے اندر۔ پھر ان میں جو نام آئے ہیں ان کے حالات پر ہم غور کریں تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں غیبت میں کیا ذمہ داری ادا کرنا ہے، لیکن اب وقت نہیں رہا، تو اب تو میں بات کو بالکل سمیٹ رہا ہوں کہ جو تھوڑا بہت میں نے ابھی آج بیان کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے ایک چیز تو آپ کو لینا ہی لینا، وہ یہ کہ ابھی کہا گیا اطاعت خدا، دنیا کو بتانا، رول ماڈل بننا، تو ہم خود کریں اطاعت، ہم خود رول ماڈل بنیں، مگر پہلے ہمیں پتہ تو چلے اطاعت کہتے کسے۔ واجبات و حرام کی تعلیم، جس کو توضیح المسائل کا نام دیا گیا، وہ سب سے امپورٹنٹ۔ بعض اوقات بہت سی چیزوں کو ہم یہ سمجھ کے کرتے یہ واجب ہے، وہ واجب تو چھوڑیں، جائز بھی نہیں ہوتی، حرام ہوتی۔ اور بعض اوقات بہت سی چیزوں کو ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، وہ حرام چھوڑیں، جائز ہوتی ہے، بلکہ کبھی واجب ہوتی۔ یہی وجہ کہ کربلا کے جہاد میں عورتوں کا رول جہاں سے شروع ہوا، شروع سے تھی، شروع کہاں سے ہوا؟ شام غریبہ سے۔ اور وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ زینب کبریٰ کا رول ہمارے سامنے کہاں سے آیا؟ مسئلہ حلال و حرام سے، یہیں سے شہزادی زینب کا رول شروع ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے سب سے بڑا میسج، باقی ساری باتیں بعد میں، پہلے اپنی یہ نالج بڑھائیے گا، یہی امام زمانہ کی فوج کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اب یہ 2 جملے مصائب کے، لیکن پہلے جملہ واضح کر دوں۔ بیویاں پوچھتی ہیں شہزادی اب ہم کیا کریں، جل کے مر جائیں کہ باہر نکل سکتے ہیں؟ یہ اتنا معمولی مسئلہ کہ ہمارے کراچی میں تو 8 سال کی بچی بھی اپنے مدرسے میں یہ مسئلہ جانتی کہ جان خطرے میں ہو تو حجاب معاف ہے، اور آگ لگ چکی ہے، ایسا بھی نہیں کہ نارمل حالات ہیں، آگ بڑھ رہی ہے۔ زینب نے کہا نہیں، اب میرا بیٹا امام وقت ہے، پہلے اس سے مسئلہ پوچھوں گی، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گی کیا کرنا۔ اور باقاعدہ سجاد کے شانے کو جھنجھوڑ کر کہا سجاد بیٹا اب بتاؤ ذمہ داری کیا؟ جو عالمہ غیر معلمہ ہو، جو فہیمہ غیر مفہمہ ہو، وہ اتنے معمولی سے مسئلے کو نہیں جانتی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو بتانا کہ حلال و حرام کے مسئلہ سیکھے بغیر کوئی عورت اپنا رول انجام دے ہی نہیں سکتی، نہ کربلا کے جہاد میں، نہ امام زمانہ کے جہاد میں۔ اور جب میرے مولا نے آنکھیں کھول کے کہا پھوپھی اماں علیکن بالصحرا، اب آپ کے لیے، گھر والوں کے لیے، کنہ آپ سب کے لیے پردہ ساقط ہے، جنگل میں نکل جائیے۔ تو زینب اپنے لوٹے گھر کو لے کے آخری خیمے سے باہر نکلی۔ ایک بار کسی نے مدینے میں پوچھا تھا سجاد مولا وہ آخری خیمے سے آپ کا گھرانہ کیسے نکلا؟ مولا کے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح ہوتی تھی نا، کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانے زمین پہ کس طرح پھیل جائیں گے؟ آخری خیمے سے نکل کے اسی طرح سے ہمارا گھرانہ زمین کربلا پہ پھیل کے رہ گیا ہے، اور اس پھیلے ہوئے خاندان کو بھی زینب نے ہی جمع کیا ہے کہ اندھیرا آ گیا، شام غریبہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کلثوم بہن، آخری خیمہ جب جلا تھا، بچے بھی گھبرا کے نکلے تھے، بیویاں بھی گھبرا کے نکلی تھیں، آؤ سب کو جمع کریں۔ بیویوں کو ایک جگہ جمع کیا، اب بچوں کو جمع کیا جا رہا ہے، تو بچے پھیلے ہوئے ہیں میدان میں تسبیح کے بکھرے ہوئے دانوں کی طرح۔ اب یہ دونوں بہنیں، یہ وہ بہنیں ہیں جو دن کی روشنی میں بھی کبھی گھر سے اکیلے باہر نہیں نکلی۔ آج رات کا اندھیرا ہے اور کربلا کا جنگل ہے، ایک مرتبہ دیکھا کہیں بچے روتے نظر آئے، انہیں لے کے آئیں، کہیں بچے سوتے نظر آئے، انہیں لے کے آئیں۔ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا؟ ایک جھاڑی کے پیچھے 2 بچے گلے میں باہیں ڈالے اولاد عقیل میں سے سو رہے ہیں۔ کہا کلثوم بہن آہستہ چلو، اگر ان کی آنکھ کھل گئی تو دوبارہ نیند نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کے آگے بڑھی
لیکن جب قریب پہنچی تو زینب و کلثوم نے دیکھا یہ سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں، یہ دو ننھے ننھے لاشیں ہیں جن کے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نظر آ رہے۔ زینب نے کہا کلثوم بہن گھبراؤ نہیں، ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں، ایک لاشا تم اٹھاؤ۔ علی کی بیٹیوں نے جھک کے لاشیں اٹھائے، مگر اب زینب کا دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ فرات کو دیکھا، عباس تو نہ رہا تو آج یہ وقت آ گیا کہ تیری بہنوں کو لاشیں بھی اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ کربلا کے ان مصائب کا واسطہ جو بچیاں اور خواتین 3 دن کے اس ورکشاپ میں آئی، ان کو اور ان کے گھروں کو پریشانی اور آفت سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی ہمیں سیرت شہداء کربلا اور سیرت اسیران کربلا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع